بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو ہر پاکستانی کے دل میں چھپا ہوا ہے، لیکن کوئی کھل کر بات نہیں کرتا۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، سیاستدانوں کی تنخواہیں۔ کوئی بندہ سچ نہیں بولتا، کسی کے پاس فگر ہی نہیں ہوتا صحیح، لیکن آج تحقیق کے بعد 1947 سے لے کے اب تک، یعنی کہ آج جو ہوا ہے تب تک، یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ کیا کرتے رہے ہیں، کتنی سیلریز بڑھواتے رہ گئے ہیں، کیسے بڑھواتے رہ گئے ہیں، آج میں نے یہ بتانا ہے کہ سیاستدانوں کی تنخواہیں کب بڑھیں، کیوں بڑھیں، اور ہم کیوں ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ یار یہ تو ہم سے زیادہ کما رہے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ ویلاگ میں بڑا مزیدار اور حقائق کے مطابق تھوڑی سی چٹپٹی سچائی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ میں ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دباؤ پاجی، اور ویڈیو کو لائک کرو، کیونکہ آج ہم تاریخ کے ان جھروکوں میں جائیں گے اور کچھ ایسے لمحات آپ کے لیے لائیں گے جہاں سیاستدانوں نے کہا ہے بس اب تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ یہ بات ہوئی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو، ٹھیک ہے نا۔ تو بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کے ابتدائی دنوں کی، جب 1947 میں جب ہم آزاد ہوئے تھے۔ 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے، آپ کو پاکستان مبارک۔ یعنی کہ پاکستان بنا تھا، ہمارے سیاستدانوں کی تنخواہیں کچھ خاص نہیں تھیں، مطلب لیاقت علی خان وزیر اعظم بن گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، لیکن ان کی تنخواہ اتنی تھی کہ جتنی آج کے دور میں میں کہوں، آپ کہیں کہ بھائی اس سے تو میرا وائی فائی کا جو بل ہے نا وہ بھی نہیں نکلتا۔ یہ میں بات آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ لیکن اس زمانے میں سیاستدان جو تھے ان کی جو روش تھی وہ خدمت کرنا چاہتے تھے ملک کی، پیسوں کا بالکل ان کو لالچ نہیں تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت بدلا، یعنی کہ حالات بدلے اور تنخواہوں میں اضافے کی کہانی شروع ہوئی۔ یہ آج آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، لیکن سچی بات میں آپ کو بتاؤں وہ یہ کہ اس وقت تنخواہیں بڑھانے کی کوئی خاص ریکارڈ بھی نہیں تھا، کوئی خاص رواج بھی نہیں تھا۔ چلو ملک نیا تھا، اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھائی نیا ملک ہے تو اس واسطے تنخواہ نو چھڈو، ملک نو اگے لے کے چلنا، اس طرح کی بات اس ٹائم ہوا کرتی تھی۔ اب آتے ہیں 1970 کے دور کی، تو پھر جہنم میں جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، انہوں نے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا، لیکن تنخواہوں کا ذکر اتنا نہیں ملتا۔ اگر میں ریکارڈ اٹھا کے دیکھوں، ریسرچ میں کر رہا تھا، اسکرپٹ میں نے لکھا ہوا ہے تو میں نے کہا آپ کو میں بتاؤں، مجھے ریکارڈ زیادہ نہیں ملا۔ 1985 میں جنرل ضیاء الحق میں جو تھے ان کا دور تھا، اور 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں محمد خان جنیجو، آپ کو یاد ہوگا، وزیر اعظم بنے تھے۔ یہاں سے تنخواہوں میں ہلکی سی ہلچل شروع ہوئی تھی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اچھا، یہ شروع ہوئی، سیاستدانوں نے سوچا اس وقت اب تو ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، کچھ مراعات تو بنتی ہیں، آخر ہم سلیکٹ ہو کے نہیں میں کہہ رہا، الیکٹ ہو کے اسمبلی میں آ کے بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم پیسے کما لیں۔ لیکن بھائی جان اس وقت بھی تنخواہیں اتنی نہیں بڑھیں کہ ہم کہیں واہ 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 واہ۔ زیادہ تر مراعات گاڑیوں، بنگلوں اور چائے کو کپوں میں چھپ گئی تھیں، مطلب تنخواہیں زیادہ نہیں تھیں، فری کی چیزیں بہت زیادہ ملنی شروع ہو گئی تھی سیاستدانوں کو۔ اب آتے ہیں ایک مزیدار قصے کی طرف، یعنی کہ ایک ایسا قصہ ہے جو میں آپ کو سناؤں گا تو آپ کو تھوڑی سی شاید ہنسی آ جائے۔ قصہ جڑا ہوا ہے اس وقت کے چیف جسٹس اور اس وقت کے صدر پاکستان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کرے، ممنون حسین صاحب تھے، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ تو ایک مزیدار واقعہ میں سنانا چاہوں گا، کیونککہ 2018 جب صدر مملکت ممنون حسین صاحب تھے، ان کی تنخواہ میں اچانک 7,65,000 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ کتنی؟ 7,65,000۔ یہ اضافہ چیف جسٹس کی تنخواہ کو بنیاد بنا کر کیا گیا تھا۔ قانون تھا کہ صدر پاکستان کی تنخواہ چیف جسٹس آف پاکستان سے 1 روپیہ زیادہ ہونی چاہیے۔ تو بس اسی بہانے تنخواہ نے چھلانگ لگائی، اور مہنگائی نے ویسے چھلانگ لگائی ہوئی تھی۔ تو اب سوچو، عوام مہنگائی سے اس وقت رو رہی تھی، اور اس وقت کے صدر پاکستان چیف جسٹس سے 1 روپیہ زیادہ لینا چاہ رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر لوگ کافی زیادہ بحث ہو رہی تھی، اس ٹائم سوشل میڈیا کم تھا، زیادہ مشہور نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے سے ضرور پوچھ رہے تھے کہ 1 روپے سے کیا خریدا جا سکتا ہے کہ صدر پاکستان کی تنخواہ چیف جسٹس آف پاکستان سے 1 روپیہ زیادہ ہونی چاہیے۔ بس اتنی کہانی تھی، باقی تو پتہ چل گیا۔ اب چلتے ہیں سیدھا پنجاب۔
اور 2019 میں پنجاب اسمبلی نے اپنی تنخواہیں بڑھائیں. وزیر اعلیٰ کی تنخواہ 39,000 سے کچھ زیادہ تھی, فگر نہیں ملا, میں ڈھونڈ رہا تھا کتنی تھی, لیکن باقی صوبوں کے مقابلے میں اب بھی کافی کم تھی. لیکن اصل دھماکہ ہوا 2024 میں. دسمبر 2024 میں پنجاب اسمبلی نے تنخواہوں میں 5 سے 10 گنا اضافہ کر دیا اور رکن اسمبلی کی تنخواہ 76,000 سے بڑھ کر 4 لاکھ روپے ہو گئی تھی. یعنی کہ آہستہ آہستہ تنخواہ بڑھتی رہی. پھر اس کے بعد 76,000 ہو گئی, پھر 76,000 کے بعد سیدھی ڈائریکٹ 4 لاکھ. اب سوچو ملک یعنی کہ ڈوبا ہوا ہے قرضوں میں, ہمیں بار بار کشکول اٹھا کے جانا پڑتا ہے بھائی. اور ہمارے ایم پی اے حضرات جو ہیں وہ کہہ رہے تھے بھائی اب 4 لاکھ سے کم تو گھر بھی نہیں چلتا. عوام کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس تو 30,000 روپیہ ملتا ہے ہمیں, تو 30,000 روپے سے ہم اپنا گھر چلا لیتے ہیں. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ اب 37,000 بارل تنخواہ ہو چکی ہے زیادہ تر پاکستانیوں کی. تو اس وقت سیاستدان جو تھے وہ 4 لاکھ میں بھی اپنا گھر نہیں چلا پا رہے تھے. اور تازہ ترین اپڈیٹ فروری 2025 میں قومی اسمبلی نے جاری کی تھی, جو میرے سامنے رپورٹ لگی تو میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ بتاؤں. اور آج جو ہوا ہے اس کے بعد وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ 2025 میں قومی اسمبلی نے اپنی تنخواہیں 1,80,000 سے بڑھا کر 5,19,000 کر دی, یعنی سیدھا 300% اضافہ. خبر آئی سوشل میڈیا پر, ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ بھائی یہ تو بہت زیادہ ہے, پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. لیکن سیاستدان خزانہ یعنی کہ جو خالی ہے اس میں جو تھوڑا سا بچا ہوا ہے وہ بھی اپنا خزانہ بھر رہے ہیں. اور عوام, آپ کو پتہ ہے کہ حالات عوام کے خراب ہیں. تو میں ایک چیز پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ, ایک ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یعنی کہ ایکس پہ ایک صارف نے لکھا اب تو ہم بھی الیکشن لڑیں گے کیونکہ تنخواہ انہی کی بڑھتی ہے, نوکری چھوڑ دی. اور سچ کہوں تو اس تنخواہ سے تو واقعی آدمی سوچے گا کہ چلو سیاست ہی کر لیتا ہوں. یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا, جو میں نے چیز ان کی نوٹ کی تھی انہوں نے کہا کہ اب تو ہم بھی الیکشن لڑیں گے, تنخواہ ہی ایسی ہے کہ نوکری چھوڑ دیں. اور سچ کہوں اس تنخواہ سے تو واقعی آدمی سوچے کہ چلو سیاست ہی کر لیتے ہیں. یہ اس طرح کا ایک ایکس پہ مجھے کمنٹ نظر آیا تھا, وہ میں نے آپ کے لیے نوٹ کیا ہوا تھا. تو یہ ہے پاکستان کی تاریخ میں سیاستدانوں کی تنخواہیں. چھوٹی سی کہانی میں نے آپ کو بتائی ہے, کبھی قانون کے نام پر, کبھی مہنگائی کے بہانے, اور کبھی بس یوں ہی دل کر گیا تو تنخواہیں بڑھتی رہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اب عوام کی تنخواہ بڑھانے کی بات جب آتی ہے تو خزانہ خالی کیوں بتایا جاتا ہے؟ عام عوام کی جو عام چھوٹی موٹی تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں, تو جب سرکاری ملازمین, تو جب ان کی تنخواہوں کی باری آتی ہے تو زیادہ تر یہی سننے کو آتا ہے کہ بھائی پیسے کوئی نہیں ملک دکھول. شاید اس کا جواب ہم جانتے ہیں لیکن کہتے نہیں. خیر آپ لوگ یعنی کہ تہانوں درخواست ہے کہ ویلاگ دیکھیں اور کمنٹ ضرور کریں. لیکن آج کی جو سٹوری تھی وہ میں بتاتا چلوں کہ وفاقی وزراء مملکت کی تنخواہوں میں غیر معمولی اضافہ. آج جو 5 لاکھ روپیہ والا گیم تھی نا جناب, وہ پکی ہوئی ہے. تو اسمبلی کی منظوری دے دی گئی ہے, اور جس کے بعد وفاقی وزیر مملکت اور مشیر دونوں کی تنخواہیں 5,19,000 روپے ہوں گی. اور مشیروں کی تنخواہ میں 180% تک اضافہ ہوا ہے. اس سے قبل وفاقی وزیر 2 لاکھ, وزیر مملکت 1,80,000 روپے تنخواہ وصول کر رہا تھا. نئے بل کے مطابق وفاقی وزیر کی تنخواہ میں 149% تک اضافہ ہو گیا. وزیر مملکت کی تنخواہ میں 188% اضافہ ہو گیا ہے. وفاقی کابینہ کی جانب سے سرکولیشن اسمبلی کے ذریعے تنخواہ میں اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے. 300 2024 کی گل ہو رہی تھی, منظور اس طرح نہیں ہوئی تھی, آج باقاعدہ سٹیمپ لگی ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو سوچا کہ بتاؤں کہ اپوزیشن جماعتوں نے میڈیا پر تنخواہ میں اضافے کی مخالفت کی ہے. تاہم اسپیکر قومی اسمبلی نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے 67 ارکان 67 اراکین نے تنخواہ میں اضافے کا تحریری طور پر مطالبہ کیا ہوا تھا. بس میں دل ہی دھو گیا, میں زور لا کے بول رہا تھا. دیکھو کہ ہمارے سامنے کچھ اور بات بقول اسپیکر قومی اسمبلی کے, کہ اپوزیشن نے بھی باقاعدہ لکھ کے دیا ہوا تھا کہ ساری تنخواہیں بتاؤ. جو 25 میں فروری میں 300 تک کہا گیا تھا, تو اب اگر ملا لیں 159 اور 188%, یعنی کہ وفاقی وزیر اور وزیر مملکت, تو ان کی تنخواہوں کو اگر آپ جمع کر لیں دونوں کی کتنی فیصد بڑی ہے, تو 300 تو بھی زیادہ انصاف پائی. تو اس لیے یہ جو تنخواہیں ہیں, اب جو وفاقی وزیر ہے 2 لاکھ اور وزیر مملکت 1,80,000 روپے تنخواہ وصول کرتا رہا تھا پہلے. اور اس کے بعد جناب اب جو ہے وہ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ وفاقی وزیر مملکت اور مشیر, یعنی کہ جو مشیر ہوتے ہیں, وزیر اعظم کے بھی مشیر ہوتے ہیں, ایڈوائزر, ان کی جو تنخواہیں 5,19,000 روپے ہوگی. اور یہ صرف تنخواہ ہے, یہ صرف تنخواہ ہے. اس میں
ٹریولنگ الاؤنس یہ ملائیں تو تنخواہ سے زیادہ تو یہ الاؤنس ہے. تو بھائی جان یہ 10-12 لاکھ, وہی 12 لاکھ جو ہم اکثر بات کرتے ہیں نا, چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کتنی لیتا ہے؟ تقریباً 10-12 لاکھ. تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ 10-12 لاکھ لیتا ہے. تو سیاستدان اب حاضر سروس ہو کے اس تو زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں 10-15 لاکھ. اور باقی آپ کو پتا ہے یہ تو ہے تنخواہ اور مراعات. اگر آپ 10-12 لاکھ روپیہ لے رہا ہے ایک وزیر مشیر, وزیر مملکت یعنی کہ چھوٹا وزیر, وزیر وفاقی وزیر یعنی کہ بڑا وزیر, تو یہ جناب 12-13 لاکھ روپیہ پکے لے رہے ہیں تنخواہ دی مات سے تھوڑی مراعات پا کے. باقی کوٹا ہوتا ہے سسٹم کہ یہ آپ کو کوٹا دیا جاتا ہے, یہ آپ اپنی ڈیولپمنٹ کرائیں علاقے کی, یہ آپ کو کوٹا دیا جاتا ہے, نوکریاں لوگوں کی کروائیں. تو باقی تسی نہ پوچھو, تنخواہ تو کسی پاسے ہی نہیں آتی جناب. تو یہ سچی گلاں سن. میں کہ تمہیں پاکستان تاریخ جڑی ہسٹری ہے نا اس تو شروع کراں جدوں پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے لیاقت علی خان صاحب کے ٹائم سے یہ سوچا جاتا تھا کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, تنخواہوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں زیادہ, ہم تنخواہ پریورٹی نہیں ہے, ہمیں پاکستان کو بہتر کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایک ٹائم آیا کہ بس چاہ پانی دے آ گئی گل, پھر اس کے بعد ہلچل ہونی شروع ہو گئی, اور ہلچل ایسی ہوئی کہ پھر ایسی ہلچل ہوئی ہے تو اب دیکھیں ڈانس ہی ہونے لگ گیا کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ بیچاری رو رہی ہے, اور مزے کن کے ہیں؟ سیاستدانوں کے. بس میرے خیال اتنا ہی ٹھیک ہے. اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ایک نئی تحقیق کر کے چیزیں لے کے آؤں گا, انفارمیشن بھی ہوگی, ریسرچ بھی ہوگی. اجازت دیں, اللہ حافظ.